اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، جلتے ہیں یا چونٹیوں کا احساس ہوتا ہے اور آپ پریشان ہیں کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، ڈاکٹر کے پاس جایا جائے یا کوئی گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے جائیں، تو آپ یہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں. اس میں آپ کے لیے بہت مفید معلومات ہیں جو اس معاملے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیہ شبیر ہے. میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو ہاسپٹل میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن کام کر رہی ہوں. آج ہم بات کریں گے ہاتھ اور پاؤں کا سن ہو جانا، جلنا یا اس طرح احساس ہونا جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں. یہ علامات بہت کامن ہیں اور میرے پاس ایسے بہت پیشنٹس آتے ہیں جن کی چیف کمپلینٹ یہی ہوتی ہے. تو اس میں وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ وجوہات میں سب سے بڑی وجہ اور کامن وجہ جس کے ساتھ ہر چوتھا پیشنٹ آتا ہے آج کل ہاسپٹل میں، وہ ڈائبٹیز ہے، یعنی ذیابیطس ان کنٹرولڈ ہونے کی وجہ سے، خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے نروز یعنی کہ اعصاب، یعنی کہ عام زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ نسوں کا کمزور ہو جانا یا خراب ہو جانا، اس وجہ سے یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور میجر وجہ کیا ہے؟ ڈائبٹیز. اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی. وٹامن B12 موسٹلی ان پیشنٹس میں اس کی کمی ہوتی ہے جو گوشت نہیں کھاتے یا جن میں معدے کا آپریشن ہوا ہوتا ہے، یا کچھ دوائیاں جو وٹامن B12 کو آنتوں کے راستے اس کو جذب نہیں ہونے دیتی ان پیشنٹس میں، یا میل نرشڈ پیشنٹ جن میں خوراک کی کمی ہے، ان پیشنٹس میں وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہاتھوں اور پاؤں میں سن ہونے کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں یا جلنا شروع ہو جاتے ہیں. چیفلی پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رات میں ہم سونے لگتے ہیں تو ہمارے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو گردے کے مریض ہوتے ہیں، جن کے گردے خراب ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بھی علامات آ سکتی ہیں. تھائرائڈ جو گلے میں گلینڈ ہوتا ہے وہ اگر کم کام کرنا شروع ہو جائے، اس میں علامات آ سکتی ہیں. کچھ دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے بھی یہ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو مین مقصد یہ ہے کہ جب یہ علامات آپ کو آئیں، آپ ڈائبیٹک ہیں یا نہیں ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں اور وہ آپ کو پراپر آپ سے ڈیٹیل میں پوچھیں گے، سوالات کریں گے، ہسٹری لیں گے اور اس بیس پر آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے یا وداؤٹ انویسٹیگیشن ہی اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ڈائبٹیز کے کیس میں اس میں ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل اسٹریٹ فارورڈ کیس ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو شوگر ہے اور ان کنٹرولڈ ہے اور بہت پرانے شوگر ہے، جس طرح کہ 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اب وہ ہاتھوں اور پاؤں کے سن ہونے کے ساتھ، چونٹیوں کے چلنے کے ساتھ یا جلنے کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے، تو اس میں وجہ ان کنٹرول شوگر ہی ہوتی ہے، اس میں ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی پیشنٹ آئے جس میں اچانک سے وہ کہے کہ پچھلے 1-2 دن میں میرے پاؤں جلنا شروع ہو گئے ہیں یا سن ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ اور میرا کام کرنا، سونا مشکل ہو رہا ہے، تو اس میں فوراً سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں اس پٹھوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور نروز کو سٹیمولیٹ کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا وجہ ہوئی ہے. پھر اس کے اکارڈنگلی جو وجہ ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں. اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر. ٹریٹمنٹ میں میجر وجہ اگر ڈائبٹیز ہے تو اس کا کنٹرول ہونا ایک ٹریٹمنٹ اپروچ یہ ہوتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی اس وقت جو جل رہے ہیں پاؤں یا اس کو سن ہو رہے ہیں، اس کی علامت کو کم کرنا ہوتا ہے. تو برننگ کے لیے بھی میڈیکیشن دی جاتی ہے اور انڈر لائن جو کاز ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر ڈائبٹیز ہے یا B12 ڈیفیشنسی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں وٹامن B12 کے. یا ڈائبٹیز ہے تو اس کو دوائیوں کے ساتھ یا انسولین کے انجیکشنز کے ساتھ فوراً کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو آلریڈی نروز خراب ہو چکی ہیں اس کا تو واپس آنا، ریورس ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، سوائے تھائرائڈ گلینڈ کے کیس میں کہ گلے میں جو گلینڈ ہوتا ہے وہ اگر کم کام کرے، اس کی وجہ سے ایسا ہو تو اس کا اگر علاج کیا جائے، تھائروکسن دی جائے تو وہ
नर्व्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और मज़ीद नर्व्स को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। अंडरलाइंग कंडीशन डायबिटीज़ है, B12 डेफिशिएंसी है, थायराइड है या गुर्दे ख़राब हुए हैं तो डायलिसिस पे डाल के पेशेंट को मज़ीद नर्व्स को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। और जो इस वक्त पेशेंट की कंप्लेंट है उसके लिए पेशेंट को हम दवाई देते हैं, उससे बर्निंग कम हो जाती है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो बेसिकली इस सारे तरीके से आप पेशेंट की इस अलामत को इम्प्रूव कर सकते हैं। मज़ीद आपने अपने इस बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी हो या आपको ऐसा कुछ मसला हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।